یہ کہانی ریان اور آئلہ کی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی مگر اس کا اقرار کبھی نہ کیا۔ ریان اور آئلہ کا تعلق ایک ہی یونیورسٹی سے تھا۔ ریان ایک خاموش طبع اور سنجیدہ لڑکا تھا جس کے دل میں اپنے خواب اور جذبات چھپے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں گم رہتا تھا اور اسی وجہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتا تھا۔ دوسری طرف آئلہ زندگی سے بھرپور اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ وہ ریان کے برعکس بہت سے دوست بناتی اور اپنی زندگی کو کھل کر جیتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے کینٹین میں آئلہ نے ریان کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا اور پہلی بار اس سے بات کرنے کی ہمت کی۔ یہ کتاب اچھی ہے؟ آئلہ نے ریان سے پوچھا۔ ریان نے چونک کر سر اٹھایا اور مسکرا کر جواب دیا، ہاں بہت اچھی ہے۔ آئلہ نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ کتابیں پڑھتے ہو، کبھی تو زندگی میں کچھ دلچسپ بھی ہونا چاہیے۔ ریان کو آئلہ کی بات میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، زندگی میں کبھی کبھار سنجیدگی بھی ضروری ہوتی ہے آئلہ۔ یہ ایک مختصر بات تھی مگر اس مکالمے نے دونوں کے درمیان ایک انجانا سا رشتہ قائم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں ان کی ملاقاتیں معمول کا حصہ بن گئیں۔ آئلہ ہر بار ریان کو دیکھ کر مسکراتی اور ریان کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے مگر ان کے درمیان ایک خاموش فاصلہ ہمیشہ رہا۔ دل میں چھپے جذبات کو زبان تک لانا دونوں کے لیے مشکل تھا۔ ریان کو خوف تھا کہ آئلہ شاید اس کی محبت کا جواب نہ دے اور آئلہ کو ڈر تھا کہ شاید ریان کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ ہو۔ ایک دن آئلہ نے اپنی دوست سے بات کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ریان بھی میرے بارے میں سوچتا ہو مگر وہ اتنا خاموش اور پر اسرار ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے یہ کبھی سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد آئلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ریان سے اپنے جذبات کا اظہار کرے گی۔ اگلے دن اس نے ریان کو یونیورسٹی کے باغیچے میں ملنے کے لیے بلایا۔ اس کے دل میں امیدیں اور خواب تھے مگر جب وہ وہاں پہنچی تو ریان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی دیکھی۔ ریان نے دل میں کئی بار سوچا تھا کہ وہ آئلہ سے اپنے دل کی بات کہے گا مگر جب اس نے آئلہ کو دیکھا تو اس کے پاس ہمت نہ رہی۔ اسی لمحے میں آئلہ کا کزن وہاں آیا اور اس نے آئلہ کو ایک گلاب کا پھول دیا۔ ریان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید آئلہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ دل میں درد اور مایوسی لیے وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد ریان نے آئلہ سے دوری اختیار کر لی۔ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ شاید آئلہ کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئلہ بار بار سوچتی کہ آخر ریان اس سے اتنی دوری کیوں برت رہا ہے مگر ریان نے کبھی اسے یہ سمجھنے کا موقع نہ دیا۔ چند ماہ گزر گئے اور آئلہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ آئلہ نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے ریان کو شادی میں بلایا مگر ریان نے جانے سے انکار کر دیا۔ شادی کی رات ریان تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا آئلہ کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے آئلہ کا ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا۔ ویڈیو میں آئلہ نے دھیرے سے کہا، ریان تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں اس دن باغیچے میں کس کے ساتھ تھی؟ وہ میرا کزن تھا جو میری محبت کے بارے میں جانتا تھا اور مجھے تمہاری طرف سے اقرار سننے کے لیے ہمت دینے آیا تھا مگر تم نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں اور آج میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں۔ ریان کا دل جیسے بند ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی پر پچھتانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ آئلہ کو لگا تھا کہ ریان اس کی بات سننے کے بعد ضرور آئے گا اور یہ شادی نہیں ہونے دے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریان جانا چاہتا تھا، وہ یہ شادی رکوانا چاہتا تھا
لیکن آئلہ کی عزت اسے اپنی محبت سے زیادہ عزیز تھی۔ آئلہ آخری لمحے تک ریان کا انتظار کرتی رہی اور پھر اپنے دل میں بہت سی ادھوری باتیں اور ادھوری محبت چھپا کر ہمیشہ کے لیے ریان کی زندگی سے چلی گئی۔ ریان نے ہمیشہ اپنی محبت کو انکہی رہنے دیا اور اس انکہی محبت کی گونج اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ دونوں اس انکہی محبت کو اپنے اپنے دلوں میں چھپائے اپنی اپنی راہوں پر چل پڑے۔ تو دوستو، کیسی لگی ریان اور آئلہ کی کہانی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔